میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ آج کل یہ کورٹ کا جو معاملہ چلا ہوا ہے ایفیڈیوٹ کا، لوگ اس سے بڑے اس میں توجہ اور بڑا ایک قسم کا اس میں انہماک سے سن رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ مریم نے بھی کہا ہے اور ساتھ وہ جج شوکت صدیقی کا بھی، اور کہ میرے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، اور جیسے کہ میڈ اپ ہے جیسے کہ اسٹیٹ جو ہے وینڈیٹا ہے، اسٹیٹ پیچھے پڑی ہوئی ہے کرنے کے لیے۔ تو لوگ جنہوں نے اب دیکھنا شروع کیا، لوگ اس سے بڑے حیران ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ہسٹری سے کچھ چیزیں بتاتا ہوں چھوٹی چھوٹی، اور اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اٹس نارمل، لیکن اس دفعہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں۔ اس سے ملتا جلتا ہے ہسٹری میں 20 سال آپ پیچھے چلے جائیں، جس وقت میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور بے نظیر کی حکومت چلی گئی ہوئی تھی، اور آئی پی پیز جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ ہیں یہ چل رہے تھے۔ جناب آصف علی زرداری کے دور میں وہ ہوا، اور شاہد حسن خان تھے جن کے ذریعے یہ پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ بنایا گیا۔ اس وقت بھی لیٹ 80s اور ارلی 90s میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے امریکن انویسٹمنٹ آئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ بجلی گھر یہ لگائیں، ہب کو لگا، اور بہت تھرمل بجلی گھر۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی اور ٹیرف جو ہے بڑا ہائی رکھا گیا، جس سے جنہوں نے ٹھیکے دیے انہیں کٹ آف دیا گیا، اور اس کو اس لیے کچھ تقویت ملی کہ جو اشفاق تھے محمود سیکریٹری واٹر اینڈ پاور، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ڈیسائیڈ ہوا کہ جتنی بجلی کم ہے وہ تو دی جائے، باقی پھر اوپن بڈنگ ہوگی۔ وہ نہیں ہوئی، اور بہت زیادہ ہم نے بجلی گھر زیادہ لگا لیے جن کا ٹیرف دینا پڑا، اور وہ پہلی دفعہ وہ جب یہ حکومت میں میاں صاحب آئے تو انہوں نے آئی پی پی سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ ان کو آپ نے کٹ آف دیا، ہمیں بھی دیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ صرف پی پی کی گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ، لیکن کورٹس میں وہ جب آئی پی پی گئے تو کورٹس نے کہا کہ پروسیجر اڈاپٹ کریں، تو کورٹ کو پریشرائز کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو اسی ایفیڈیوٹ سے ملتا جلتا تھا کہ کس طرح پلان کر کے کورٹ کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ سجاد علی شاہ کا وہ ہم نے سنا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ رفیق تارڑ صاحب کوئٹہ گئے اور انہوں نے بریف کیس تقسیم کیے اور جج خریدے گئے، اور سعید الزمان صدیقی جو تھے وہ جسٹس تھے وہاں پہ کوئٹہ، اور بغاوت کروائی گئی سجاد علی شاہ کے، پھر کورٹ پہ حملہ بھی کیا گیا۔ لیکن یہ جو میں آج آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ اس سے ملتا جلتا ہے، یہ جو اب ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا تھا کہ اچانک پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا جلدی آئیں، پرائم منسٹر ایک ارجنٹ ہرڈلی کالڈ نیوز کانفرنس سے خطاب کرنے لگے، سلیکٹڈ لوگ آ جائیں، صرف پارلیمنٹ، اناؤنس بھی نہیں تھی۔ لوگ گئے، پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی روم بنا ہوا ہے جو پی ایم آفس، پرائم منسٹر کے آفس کے ساتھ ہے، اور وہ نیچے بھی آتا ہے، ایک آدھ فلور نیچے ہے، 1 یا 2 فلور پرائم منسٹر کے چیمبر سے، اور ایک اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ لفٹ جنہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس اندر سے نہیں دیکھا، وہ چھوٹی سی لفٹ ہے جو سیدھی پی ایم چیمبر تک آتی جاتی ہے، اور وہ سیدھی اس کمیٹی روم میں کھلتی ہے کہ پی ایم نے اگر نیچے جا کے پریس کانفرنس کرنی، اس وقت تھی، اب شاید میں نے کافی عرصہ سے وہ نہیں دیکھی، چینج ہو گئی ہو، تو اس میں آتی تھی۔ تو وہاں پر جا کے سارے بیٹھے، میں بھی تھا اور لوگ بھی تھے، اور پرائم منسٹر کا فوراً ہی آگے پرائم منسٹر بھی میاں نواز شریف تھے۔ آتے ہی انہوں نے بیٹھے آپ جی، اور انہوں نے کہا کہ میں جو بات ہے آپ سے ایک صلاح مشورہ، ایک بات چیت کرنے لگا ہوں، اور یہ آپ پین پینسل رکھ دیں، لکھے گا نہیں کوئی۔ اب وہ بات کرنے لگے تو میں اب شروع کرتا ہوں بات، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، سب نے تعارف کروایا۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے بعد کہا کہ میں آج جو بات کر، ابھی بات شروع کی تھی تو ایک نے نوٹس، انہوں نے کہا پھر وہی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نوٹس نہیں لینے، آپ پھر پین اٹھا لیا، آپ نے رکھیں پین۔ کسی نے کہا جناب ہمیں یاد بھی تو رہے گا، انہوں نے کہا آپ چھوڑیں اس کو، لکھے نہ کوئی نوٹس بالکل۔ خیر انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم تو اتنی خدمت کرنا چاہتے ہیں ملک کی، اور ہم چاہتے ہیں بجلی سستی ملے، لیکن وہ پرانے کرپٹ لوگ، پیپلز پارٹی، بے نظیر بھٹو کرپٹ تھیں، اور ایسے انہوں نے کرپشن کی وجہ سے پیسے کھا گئے اور مہنگی بجلی ہمارے ذمہ لگا دی۔ اب ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں کہ معاہدے دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، تو بجلی گھر والے جو ہیں وہ کنسورشیم بنا کے چلے گئے کورٹ کے سامنے، اور کورٹس جو ہیں وہ تو خود آپ کو پتہ ہے کورٹس کون سی کس طرح کرتی ہیں۔ لگتا یہ تھا جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ وہ محب وطن نہیں، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ انٹرٹین نہیں کر رہی،
تو آپ ذرا لکھیں اس کے خلاف، کورٹ کے خلاف بھی، تاکہ کورٹس پریشرائز ہوں، اپنے کورٹ ہمارا کیس ہی نہیں سنتی، بات نہیں سنتی. نتیجہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیا کے ذریعے کورٹس کو انٹیمیڈیٹ کروایا جائے. خیر بات ختم ہو گئی اور وہ چلے گئے. کچھ لوگ وہاں پہ اپنی ایک نوٹس کی، جو کیونکہ وہ لکھ تو رہے نہیں تھے، وہ نوٹس کی کاپی جس میں پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے سیشن جو تھا اس کے نوٹس بھی تھے لیے ہوئے، اور جا کے ظاہر رپورٹ کرنا تھا. لیکن اس زمانے میں یہ چینل تو ہوتے نہیں تھے، پی ٹی وی واز دا اونلی چینل، تو زیادہ تر اخباروں کے لوگ تھے. تو انہوں نے اس نوٹس کی کاپی پہ ہی ڈپینڈ کر کے تو جا کے سٹوری لکھنی ہوتی تھی. وہ واپس گئے، میں بھی گیا ساتھ، کہ اس نے کہا ذرا لے کے آتے ہیں. تو جب وہاں گئے تو پی ٹی وی کا کیمرہ مین اور ایک کرو اور میاں نواز شریف وزیر اعظم اکیلے کھڑے ہوئے وہاں پہ ہوتے، بالکل اکیلے. ایک شاید پیچھے کوئی ان کا پرائم منسٹر آفس کا کوئی بندہ شاید ہو، بٹ وہ جو ساتھ پروٹوکول کے 2 انفارمیشن کے پی آئی ڈی کے کوئی نہیں تھا ان میں سے. اور وہ اس کو کہہ رہے تھے کیمرہ مین کو کہ یہ کیسٹ دے دیں مجھے نکال کے. اس نے کہا سر ہم نہیں چلائیں گے ہم اس کیسٹ کو. اس نے کہا نہیں کیسٹ. اس نے کہا واپس جمع. اس نے کہا نہیں جمع کرانے کی بات ہی نہیں ہے، یہ کیسٹ میرے حوالے کریں. اتنے میں کسی نے دکھایا کہ پیچھے رپورٹر کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک دم بات چیت چینج کر لی، اور بٹ وہ کیسٹ اس نے دے دی نکال کے. اور کیمرہ مین بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ میں غلطی نہیں کر رہا تو وہی تھا. وہ کیمرہ مین بعد میں پی ٹی وی کی نوکری چھوڑ کے تو اس نے میاں صاحب کی مسلم لیگ جوائن کر لی، غالباً وہی تھا، اور اس سے وہ کیسٹ لے لی. اب یہ بات ختم ہو گئی اور ہم آگے. اس دن وہ خبر کہیں نہیں چلی، نہ پی ٹی وی پہ چلی نہ کچھ اور. اگلے دن جب اخباریں آئیں تو اس میں لکھا ہوا یہ اور بعد میں پتہ لگا کہ میاں صاحب نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، میاں صاحب نے نہیں، کسی نے یہ کہا کہ جی رپورٹروں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اپنے پاس سے ہم نے تو یہ کہا تھا وہ کہا تھا. تو اس وقت ہمیں ریئلائز ہوا کہ واٹ اے اسکیم وچ ہی واز ہینڈلنگ، واٹ اے میتھڈ ان دی میڈنس، کہ جو لگتا ہے کہ یہ جناب سارا ہے، اٹ واز آل آرکسٹریٹا. تھا یہ کہ رپورٹرز کو ایک چیز ان آفیشیلی ایک ان سے چیز کروائی جائے. اب ظاہر پی ایم کہہ رہا ہے تو وہ اس کو جا کے رپورٹ کریں گے، ثبوت کوئی نہ چھوڑا جائے کہ میں نے کہا ہے. نہ وہ لکھ سکیں نوٹس، نہ کوئی بات ہو، اور ظاہر کیمرہ تو ہے نہیں ہے، اور پی ٹی وی کا صرف کیمرہ ہوتا تھا اور تھے نہیں. اور وہ خبر جب چلے گی تو اس کو ڈینائی کرنا اور کورٹ کو تو کتنا آسان ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نیوز کا انصار عباسی کے والا معاملہ ہے، یہ اس سے بڑا ملتا جلتا ہے. انصار عباسی ہمارے کولیگ تھے، میں بھی اس میں نیوز میں رہا ہوں. ہی واز دیئر، ہی از اے گڈ مین، محنتی آدمی ہے انصار عباسی بہت، اور یوزلی کوشش کرتے ہیں کہ خبریں نہ ہوں. بٹ اوور آل پکچر میں آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی ایک رنگ کی سٹروک لگانا اور بات ہے. اوور آل پکچر کے اندر آپ دیکھیں انیشیٹ اگنیٹ کر دیا، جو لائٹر آگ لگاتا ہے اگنیٹ کر کے بند، اگنائٹ اس کو کیا اور بند ہو گیا. ایگنیشن جو ہے انہوں نے وہاں سے کروایا، اور آگے جو ہے اس کے اوپر اب لوگ دھڑوں میں بٹ کے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آگے ایک بدقسمتی ہوئی ہے کہ جج وہ نہیں نکلے اور ضمانت کا پروسیجر بھی. بٹ مریم آج بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ شوکت صدیقی جو ہے اس کے خلاف بھی کہ وہ بھی تھا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ کیمپین جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. اور بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک چلانا چاہتی ہے آگے، اور دے وانٹ کہ شہباز شریف لیڈ کریں اور مسلم لیگ نون چلے. مریم نواز اور نواز شریف جو ہے وہ اب ایکسیپٹیبل ہے نہیں ہے. اور یہ جو سیاست ہے اس کے دوران اسٹیبلشمنٹ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے. اسٹیبلشمنٹ انڈیا سے ڈیل کرتی ہے، امریکہ سے ڈیل کرتی ہے، چائنا سے. پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہ ملک اس وقت چلا رہی ہے. یہ تو پاسبل ہے کہ آپ سول انریسٹ کروا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنا ویک کر دیں کہ ملک وہ بھی نہیں چلا سکیں اور ملک فیل ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ہاتھ سے چھین کے تو دوبارہ آپ وہ اس طرح، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور پیپلز پارٹی جو ہو رہی ہے وہ بڑی سمارٹلی ان چیزوں کو دیکھ کے ود ان پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ہی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے ہواری ادھر ادھر ہوئے، پیپلز پارٹی ایکٹیو ہو گئی. پھر انہوں نے دیکھا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا جب سوٹی ہوتی ہے چھوٹی ڈنڈا جو ہے وہ تھوڑا سا موو ہونے لگا ہے اور ہواری پھر کٹھے ہیں.
تو وہ پھر بالکل اپنی دے ہیو گون بیک ٹو دیئر پلیس. یہ جمہوریت جو ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چلے گی ابھی. اگر تو 5-10 سال اور یا 5 سال اور یہ بات پولیٹیکل لیڈرز کو سمجھ آ جائے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور وہ جو پہلے کھیل کھیلتا کہ جمہوریت میں ڈکٹیٹر نے مروا دیا وہ نہیں کرنا اور انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہے, تو ظاہر ہے بہت سے کام جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اکیلے کرتی ہے وہ ہینڈ اوور کر دے گی. لیکن اگر یہی کرتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی خطرہ یہ ہے کہ پھر کہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو انٹروین نہ کرنا پڑے, اور اگر اس دفعہ انٹروین کرنا پڑا تو یہ باقی تو نہیں, ملک کے لیے بھی یہ کافی ٹیسٹنگ ہو سکتا ہے, نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, یا یہ ہونا نہیں چاہیے, یا بڑا آئی ڈونٹ نو کہ آگے کوئی رستہ کل ڈی سیک لگتی ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ جو موو کی ہے یہ موو ایسی ایک وار کر بیٹھے ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کیلیبری فرنٹ کی طرح سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یہ ایک طرح سے ابارٹ ہو گئے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں, اور پلیز اپنے کمنٹس بھی دیں. اللہ حافظ.